لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو اقرب الینا من حبل الورید ذو العرش المجید فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وآله ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا. صلوات. السلام علی عبد اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات بر محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں کہ اسی آیہ کریمہ پر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے روزانہ، اور موضوع پیغمبران اسلام اور اہل بیت علیہم السلام کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 5 اولو العزم پیغمبر، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہوا، جناب موسیٰ کا. لیکن میں ہر نئے نبی کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے بتاتا رہتا ہوں کہ کئی چیزیں بیچ میں چھوٹ جاتی ہیں اور کئی چیزیں رہ گئیں. مثلا حضرت موسیٰ کے واقعے میں دریائے نیل کا واقعہ رہ گیا ہے. موسیٰ اور فرعون کے سلسلے میں دریا کا پھٹ جانا، وہ سب پوری تفصیل قرآن میں آئی ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے غرق ہونے کے بعد اس کے جسم کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا، وہ بھی ایک بحث ہے قرآن میں. اس کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کی پیغمبر خضر علیہ السلام سے ملاقات اور وہ ایک پورا واقعہ. اسی طرح کی ہر نبی کے سلسلے میں کئی ایک واقعات رہ گئے ہیں. لیکن اب چونکہ آج اور کل 2 ہی دن ہیں اس سلسلے کی گفتگو کی مجلس کے، تو آج میں نے بہتر سوچا کہ 2 پیغمبر رہ گئے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان دو کا ذکر ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اگر زندگی اور حیات رہی اور صحت نے ساتھ دیا تو کچھ چیزوں کو بعد میں عرض کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو شروع کرنے سے پہلے حضرت مریم کا ذکر بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جناب عیسیٰ ولادت کے اعتبار سے کوئی باپ نہ تھا، جناب مریم تھیں، اور پھر جناب مریم کا بھی قصہ اہم اس اعتبار سے ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اس لیے پہلے جناب مریم کا ذکر کر دیا جائے اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو ہو۔ پہلے قرآن کی آیت سے میں جناب مریم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کے بعد سے شروع ہوتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو عالمین پر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن میں جہاں بھی عمران کا لفظ آیا ہوا ہے اس سے عمران موسیٰ ابن عمران نہیں ہے۔ یہ بالکل مسلمات میں سے مفسرین اور تحقیقی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عمران کہاں جہاں پر ذکر آیا ہے اس عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، تو یہاں پر جو آل عمران آیا ہوا ہے وہ عمران جو ہے وہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، اولاد ابراہیم کا انتخاب کیا اور آل عمران کا۔ پھر کہتے ہیں ذریۃً بعضھا علی بعض، اور بعض اولاد کو اللہ نے چنا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے جناب مریم کے بارے میں آیت ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، جس وقت میں عمران کی بیوی نے نذر کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے اللہ میں نے اس بات کی نذر کیا ہے کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، فتقبل منی، تو اس کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دو بہنیں تھیں، ایک حنا اور ایک اشیاء، الف شین یہ الف عین آخر میں، دو بہنیں تھیں حنا اور اشیاء، اور دونوں بے اولاد تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ درخت پہ بیٹھی ہوئی ایک چڑیا، مادہ چڑیا اپنے بچوں کو دانہ چگا رہی تھی، تو حنا نے بچوں کو غذا چگاتے ہوئے ایک حسرت، ایک آرزو ماں بننے کی، اولاد کو گود میں ہونے کی خواہش پیدا ہوئی، اور پھر یہ خواہش جو پیدا ہوئی تو اسی وقت نذر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اولاد دے گا تو اس کو ہم بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ حنا نے نذر کی۔ حنا کی بہن اشیاء تھی۔ حنا کے شوہر کا نام عمران ہے اور اشیاء کے شوہر کا نام زکریا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت زکریا اور حضرت عمران دونوں باہم جسے کہتے ہیں ہم زلف تھے، ساڑھو، یعنی دونوں کی بیویاں تھیں تو وہ دونوں کے شوہر تھے۔ تو حنا کے شوہر عمران علیکم السلام اور اشیاء کے شوہر جناب زکریا، دونوں عورتیں بانجھ تھیں، لیکن حنا نے نذر کی کہ جو لڑکا پیدا ہوگا ہم اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہاں پر رب انی نذرت ما فی بطنی، اے میرے اللہ ہم نے اس بات کی نذر کی ہے کہ جو کچھ بھی پیٹ میں ہمارے ہے اس کو ہم تیری مسجد میں، تیرے بیت المقدس میں وقف کر دیں گے، انک انت السمیع العلیم، اور تو سننے والا ہے۔ فلما وضعتها، اور جب اولاد پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثی، اے میرے اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا جملہ آپ لوگ، جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہیں کہ خدایا ہم نے تو نذر کی تھی
کہ لڑکا پیدا ہوگا تو ہم بیت المقدس کے لیے وقف کریں گے۔ تو اب کیا ہوا، لما وضعتھا، اب جب بچہ پیدا ہوا، قالت، تو حنا نے کہا رب انی وضعتھا انثی، ہم نے تو اس کو لڑکی پیدا کیا ہے، لڑکی ہوئی ہمارے ہاں، واللہ اعلم بما وضعت، تو جواب اللہ کا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے، ولیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جملے کو سنیے گا، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اور کب کو پڑھ رہا ہوں؟ عیسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے، یعنی عیسیٰ کی ماں کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور اسی کو لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنا گرا ہوا ماحول اس وقت تھا جب ہمارے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے، جب لڑکیاں دفن کی جاتی تھی، توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ اور اس سے کئی سو سال پہلے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور اس سے 50-60 سال پہلے سمجھ لیجیے جناب مریم پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ جو آج ہمارے بر صغیر میں، حتیٰ کہ صرف بھائی ہندی پاکستانیوں میں یہ بات نہیں ہے، ہم عربوں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ 30 سال سے رہ رہے ہیں، دوسرے جتنے بھی نیشنل کے لوگ ہیں، ہر نیشنلٹی میں یہ عجیب منحوس فکر پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لڑکی کا پیدا ہونا ہوتا ہے، قرآن میں آیا تسود وجوہہم، ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تسود وجوہ، ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، اور کہا یہ بھاگنا چاہتے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ مٹی کے اندر اس کو دفنا دے۔ یہ قرآنی الفاظ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن قدرت کا تماشا دیکھیے اور قدرت کا جواب دیکھیے، کہتے ہیں لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ لڑکا پیدا ہوتا تو بڑا چار چاند لگا، نہیں، یہ جو لڑکی آئی ہے وہ کہیں لڑکوں سے زیادہ بہت افضل ہے۔ اب رب یہ کہہ رہا ہے، تو میرے دوستو بھائیو، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں کہ کبھی بھی لڑکی کے پیدا ہونے سے چہرے آپ کے اترنا نہیں چاہیے۔ دوستو عزیزو، مسعود الحسن صاحب کو بہت اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں، خدا غریق رحمت کرے، چونکہ ہمارے اور آپ کے سب دوست تھے۔ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ممبر پر ایک اچھا جملہ ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں، اور بڑے اچھے مومن تھے، میں ان کے گھر پہ اکثر جایا کرتا تھا، وہ میرے گھر آتے تھے، اور ایک مرتبہ میں نے کہا کہ حسن صاحب آپ کا گھر بہت صاف ستھرا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کیسی بات آپ کر رہے ہیں، بچے ہوتے تو کوئی وہ سامان گراتا، کوئی وہ توڑتا، کسی کو نزلہ ہوتا، کسی کو کھانسی ہوتی، جب کوئی نہیں ہے تو جو چیز جہاں رکھ دی ہے وہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، لڑکی کے پیدا ہونے سے آپ پریشان ہوتے ہیں، ذرا ان سے تو پوچھئے جن کے ہاں اولاد نہیں، ایک چوہیا نہیں ہے، اور اس کے بعد لڑکی کے پیدا ہونے سے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے لیس الذکر کالانثی، یہ میں نے آپ لوگوں سے بتایا ہے، شروع سے بتایا ہے کہ میں نے یہ قصص انبیاء اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہم اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں مذہبی ماحول کو ہم بنائیں۔ وہ ماحول نہ بنا جو ٹریڈیشنل ہمارا علاقائی ہے، جو ہمارے علاقہ کا جو ماحول بنا ہوا ہے، نہیں، ماحولی دین نہیں ہونا چاہیے، دینی ماحول ہونا چاہیے۔ لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا فضیلت ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور دیکھو ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یعنی رب نے نام جس کا رکھا ہو وہ کتنی با فضیلت ہوگی، کتنی با فضیلت ہوگی جس کا نام خود رب رکھ رہا ہو۔ مریم کا معنی ہے عبادت گزار، اپنی زبان میں کہیے عابدہ، مریم یعنی عابدہ۔ انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور ہم نے مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اب یہ ساری گارنٹیاں ہیں جو اللہ لڑکی کے سلسلے میں دے رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ لوگ۔ پھر کہتے ہیں اب یہاں پر ایک موضوع آ جاتا ہے کہ جناب مریم پیدا ہوئی، بڑی ہوئیں، اور حنا نے لے جا کر کے بیت المقدس تک پہنچا دیا۔ اب وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اب 1-2 سال کی بات نہیں ہے، اب مریم بڑی ہونے لگی، تو اب مسئلہ آیا کہ مریم کی کفالت کا کیسے انتظام کیا جائے۔ تو اس وقت میں قرآن اندازی ہوئی۔ قرآن اندازی کے لیے 3 روایتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک قلم لے لو اور اس کے بعد دریا میں ڈالا جائے، جس کا قلم اوپر آ جائے وہی کفالت کرے گا۔ کئی نام ڈالے گئے
اور جب زکریا کے نام والا قلم تھا تو اس کو اٹھا لیا گیا. یعنی گویا قرآن اندر جو تیسری بھی روایت ہے وہ سب اب دونوں چھوڑ رہا ہوں میرے پاس وقت کی کمی کے لحاظ سے. تو قلم جب نکلا تو اس وقت میں زکریا کا جو ہے نام آیا فتقبلها ربها. تو تمہاری جو نظر تھی بیت المقدس کے لیے وہ ہم نے قبول کر لیا. لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن تم نے نظر کیا ہے ہم نے قبول کر لیا. کلما دخل علیہ زکریا, اب جو ہے وکفلها زکریا, تو حضرت مریم کی تکفیل جو ہے وہ کفالت مریم کی حضرت زکریا کرنے لگے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب, اور جب جناب زکریا محراب میں آتے تھے وجد عندها رزقا, تو مریم کے پاس رزق آتا تھا. یہاں پر رزق آتا تھا. اس کے بعد کہتے قال یا مریم ان لک ھذا, اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے غذا آئی ہے, یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ, تو مریم کہتی تھی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. آیت اللہ قراتی جو صاحب تفسیر نور ہیں اور بہت اچھا ان کا نام ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اور اردو میں بھی ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں اور ان کی تقریر آتی, بہت اچھے استاد ہیں. یہاں پر ایک جملہ بہت اچھا وہ لگاتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ مسجد کے پیش نمازوں کی تنخواہ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ یہاں پر سن لیں. مسجد کے پیش نمازوں کی تنخواہ کے بارے میں سوچتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ زکریا جب آئے ہیں محراب میں دیکھا کہ مریم کے پاس رزق موجود ہے تو پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کے پاس سے آئے. بس یاد رکھو کہ جو خدمت مسجد کی کرتا ہے اس کا رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور اتفاق سے یہاں ہماری مسجد میں اور یورپ میں کہیں مؤذن کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو مؤذن رکھا جاتا ہے, جو چٹائی بچھایا جاتا ہے, اپنے ملکوں میں چٹائی بچھاتا ہے اور جناب روشنی کا انتظام کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے, اس کے بعد ہی 4 ڈانٹ جو ہے وہ مسجد کے متولی کی طرف سے آتی ہے. کوئی پیش نماز, ہاں یہ آپ نے کیا کر دیا, وہ آپ نے کیا کر دیا. وہ بیچارہ مؤذن جو ہے بار بار سب کی ڈانٹ کھاتا ہے. 500 روپیہ اس کو ملتا ہے 5 وقت اذان دینے کا, اور 500 روپیہ بھی مل رہا ہے, اور پوری قوم کی ڈانٹ ہے. جیسے مولوی کے اوپر سب کی پوری قوم کی ڈانٹ ہوتی ہے. تو معلوم ہے کیا امام زین العابدین, معرفت کیا ہے, ہمیں مجلسوں سے کیا فائدہ لینا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہے. یہ مؤذن جو تمہیں اذان دیتا ہے یہ تمہیں اللہ کی طرف, توحید کی طرف بلا رہا ہے. اور اس کے بعد پوری تفصیل کو آپ جائیے حقوق العباد میں دیجیے. یہ پیش نماز جو ایک بالش آپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے جس کے لیے پوری قوم کی لعنت آتی ہے اس کے پاس, جس پر صبح شام جو ہے سوال و جواب ہوتا ہے. امام کہتے ہیں چوتھے امام وَهُوَ سَفِيرٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ, یہ پیش نماز جو تمہارے ایک بالش سے آگے کھڑا ہو وہ سفیر ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان کہ تمہاری نمازوں کو لے کر کے وہاں اوپر جاتا ہے. ہم نے کیا ائمہ سے سیکھا ہے, ہم نے ان مجلسوں سے کیا سیکھا ہے کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر ہماری مجلسوں نے, ہماری محرم نے ہماری کوئی اصلاح نہیں کی تو ہماری زندگی میں محرم نہیں آیا. غور فرمایا آپ نے. تو یہ جناب زکریا مریم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ رزق کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو کہا اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ ہمیں دے رہا ہے. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ. اب وہ جناب زکریا جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ہمارا موضوع نہیں ہے. اب آئیے دوسرا موضوع حضرت مریم کے بارے میں, جناب عیسیٰ کے بارے میں شروع کرنا ہے. اب آئیے جناب مریم اب بڑھی ہو رہی ہیں, بڑی ہو گئیں. زکریا نے ان کی کفالت کی. قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اے رسول مریم کا ذکر کرو قرآن میں. اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر کے ایک پورب والے مشرق والے مکان کی طرف چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, اور پھر انہوں نے سب کے سامنے سے پردہ کر لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, تو ہم نے اپنی روح کو مریم کے پاس بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو وہ روح جو ہے ایک بشر کی شکل ہو گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ, یعنی وہ ایک طرف کنارے چلی گئی تھی نہانے کے لیے, اس میں حیا ہوا ہے. تو جس وقت میں وہ روح یعنی جبریل تھے, وہ اس وقت میں روح کو ہم نے بھیجا تو پھر وہ ایک انسان بن گیا.
تو جناب مریم نے دیکھا اور کہا میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے تو ہٹ جا یہاں سے۔ قال انما انا رسول ربک، تو وہ روح جو ہم نے جس کو بھیجا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے پاس ہوں، لأہبا لک غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں ایک بہترین پاک و پاکیزہ بیٹا دوں۔ بڑی توجہ سنیے گا، بیٹا دوں، کون آیا ہے؟ روح خدا۔ قالت، تو اب مریم کہہ رہی ان یکون لی غلام، کیسے ہمارے پاس لڑکا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، تو اب وہ روح خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ قال ربک وعلی حین، اور یہ اللہ کے لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ بغیر باپ کے کسی کو پیدا کیا جائے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دی جائے، وَرَحْمَةً، اور اس کو رحمت قرار دی جائے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات ایک نشانی کے طور سے ہے جس کو خاص طور سے اللہ نے کیا۔ فَحَمَلَتْهُ، اب اس میں آیا ہوا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، اور خیر جو لوگ صحیح طور سے بہرحال علم جن کے پاس نہیں ہے اور عقیدہ نہیں ہے تو وہ بہت کچھ لکھا انہوں نے، یہ ہے کہ قمیص میں جناب جبریل نے پھونکا، اور ایک ہے کہ صرف اوپر سے پھونکا، اس کے بعد جو دوسروں نے لکھا ہے وہ ممبر کے خلاف ہے، میں نہیں بول سکتا ہوں، تو کہتے ہیں فحملتہ فانتبذت، تو مریم حاملہ ہو گئیں، فانتبذت بہ مکانا قصیہ، اب جب حمل ہو گیا تو وہ پھر الگ ہو گئیں، کہاں؟ بیت المقدس سے۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو اس طرح جو دروازہ کھلا تھا اس سے وہ کھجور کے درخت والے کی طرف راستہ جو تھا ادھر چلی گئیں۔ اور جب یہ حال ہوا تو اب مریم کہتی قالت یا لیتنی مت قبل هذا، اب مریم اتنی پریشان ہوئی ہیں، یہ مصیبتوں کا تھپیڑا آیا ہوا ہے، عجیب و غریب ماحول ہے کہ مریم اتنا پریشان ہو جاتی کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، وہ بھولی بھسری ہو جاتی کہ بالکل ہمیں لوگ بھول جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں۔ فَنَادَاهَا، تو اب مریم کی دلجوئی کے لیے اور تسلی کے لیے آواز آتی ہے، توجہ فرمائیے، قدرت کاملہ کو دیکھیے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی، دیکھو اے مریم حزن نہ کرو، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تمہارے لیے نیچے دیکھو کیا رکھا ہے، حز الیک بجذع النخلہ، یہ جو سوکھا درخت ہے اس کو تم ہلاؤ تو کیا ہوگا، تساقط علیک رطبا جنیا، تو اس سے تر و تازہ خرمے کے پھل تمہارے لیے گریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي، اب یہ جو پانی نکلا ہے نیچے سے، پھل کھاؤ اور پانی کو پیو، وَقَرِّ عَيْنَا، اور بچہ جو پیدا ہوا ہے اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَنِيَنِّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اب جب کوئی تم سے پوچھے کچھ کسی چیز کے بارے میں، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو میں نے آج روزہ رکھا ہے خاموشی کا۔ کسی بھی شریعت میں یہ بات نہیں تھی، اس زمانے میں جس وقت مریم تھی اس وقت میں ایک روزہ ہوتا تھا خاموشی کا، کہہ دیجئے کہ ہم خاموش ہیں، آپ بول نہیں سکتے، تو اس وقت میں آپ کو بولنا ہے، تو کہا کہ فقولی انی نذرت للرحمن، ہم نے نذر کیا ہے کہ جو ہے روزہ چپ کر رکھیں، فلم اکلم الیوم انسیا، اب آج کے دن ہم کسی بھی انسان سے نہیں بولیں گے۔ فاتت، اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آگے بڑھی، قومہا تحملہ، قالوا، تو اب لوگوں نے جو دیکھا، وہ دشمن تھے مریم کے پہلے سے، اب وہ ظاہر ہے کہ لڑکا ہونا چاہیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لڑکی خدمت گزار ہے، یہی ایک مسئلہ تھا، اور جناب زکریا سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا، ان کو تانے دیے جاتے رہتے تھے۔ اب ادھر مریم نے اپنے گود میں ایک بچہ لے لیا، تو کہتے ہیں قالوا یا مریم، اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو بڑا غلط کام تم نے کیا ہے۔ یہ جو جتنے بھی دشمن اور مخالف تھے جناب مریم کے، لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی تو بدکار نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، اب بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، چونکہ بول تو سکتی نہیں ہے تو اشارہ کیا۔
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اب سارے لوگوں نے کہا کہ یہ چھوٹے سے بچے سے ہم کیسے بات کریں، یہ بچہ تو تیری گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ فوراً بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ، صلوات پڑھ دیں۔ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، دو باتیں کہیں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے انجیل والی، وجعلنی نبیا، اور ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا ہے، اینما کنت، جہاں بھی جاؤں میں مبارک ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے ہم کو نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، ولم یجعلنی وما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا اور زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وبرا بوالدتی، اور اپنی ماں کا فرمانبردار۔ یہ نصیحتیں دوستو یہ سن لیجئے، یہ مجلس سے آپ کو کام میں آئیں گے، جو میں نے گزارش کی ہے کہ انبیاء کے واقعات سے نصیحت لیجئے، وبرا بوالدتی، اور ماں کا بڑا نیک فرمانبردار بچہ ہم قرار پائیں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے ہم کو بدبخت اور جبار نہیں قرار دیا، والسلام علی یوم ولدت، اور سلام ہو ہمارے اوپر جب میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جب میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جب میں اٹھایا جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ جناب مریم کا قول الحق الذی فیہ تمترون، یہ جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اب یہ جناب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد اب آگے بات بڑھتی ہے، میں صرف جلدی جلدی آیتوں کو پڑھ رہا ہوں، بہت سی چیزیں باقی جو میں عرض کروں گا جناب عیسیٰ کے بارے میں۔ جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے، لے کے آ گئے، وہ جھگڑے سارے ختم ہو گئے قوم کے لیے، زکریا بھی آگے، ساری تفصیلات ختم ہوئی۔ اب کہتے ہیں کہ پھر جو ہے عیسیٰ کی نبوت کا زمانہ آیا، ان کو حکم ہوا، کتابوں میں ہے کہ 30 سال کے تھے جب آپ پر تبلیغ کے لیے بعثت ہوا، یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، ان کو اللہ نے یعنی جناب عیسیٰ کو کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، توریت کی تعلیم دی اور انجیل کی، ورسولا الی بنی اسرائیل۔ کل ہم نے گزارش کی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت یعقوب کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت یعقوب، ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب تھے، اور اس کے بعد سلسلہ چلا ہے، تو یہ بنی اسرائیل وہ ہے، انی قد جئتکم۔ اب جناب عیسیٰ جو ہیں بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف آئے ہیں بآیۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آئیں۔ اب ان میں معجزے کا ذکر ہوتا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے چڑیا بناؤں گا، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور اس میں پھونک دوں گا، روح آ جائے گی اور اللہ کی اجازت سے وہ چڑیا بن جائے گا، وَأُبْرِحُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑھیوں کو جو جزام ہوتا ہے جن کو، اور اندھوں کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور جو مردہ ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے ہم ان کو زندہ کریں گے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور یہ بھی ہے کہ علم غیب بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ تم لوگ گھر میں جمع کرتے ہو اور جو کچھ کھاتے ہو اس کا سب کا علم مجھے ہے، ان فی ذلک لکم ان کنتم مومنین۔ اس کے بعد پھر آگے آتی ہے وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں۔ جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ابھی آیت آئے گی میں لیکن یہیں پر پڑھ دوں، وَيَأْتِي بَعْدِي نَبِيٌّ اسْمُهُ، اب یہاں پر وہ ذکر آتا ہے کہ میرے بعد آنے والا ایک نبی ہوگا، اسمہ احمد، صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک پوری تفسیر آتی ہے، اس کے بعد فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جس وقت میں بعض لوگوں میں کفر دیکھا بنی اسرائیل میں، تو اب جو ہے اب مددگار چاہ رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، میرا انصار کون ہے، انصاری یعنی میرا مددگار کون ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ، آپ کے انصار ہیں۔ حواری کسے کہتے ہیں، لفظ ہے واو رے سے، حور، ہے حلوے والی، ہے واو رے، حور سے جو ہے حواری بنا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ حور کے معنی میں یہ حواری کیوں ہے،
3 4 جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے مختلف لوگوں نے مختلف لکھی. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، جو برادران اہل سنت کے بڑے اچھے لکھنے والے ہیں اور ان کی تفسیر بھی ہے اور یہ کتاب البدایہ والنہایہ بھی ہے. اس کے علاوہ حیات القلوب میں ہے، پھر تفسیر نبوہ میں ہے، ساری جگہوں پر. تو یہاں پر حور سے مراد جو ہے سفید چیز، اور اسی لیے جنت کی حوروں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سفید ہوں گی. اب اسی لیے حور آئے. لیکن کسی نے لکھا کہ نہیں، اصل میں یہ لوگ دھوبی تھے، کپڑا دھونے والے تھے، اس لیے ان کو حواری حور کہا. حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں. بلکہ کیا ہے، حواریوں کا دل پاک و صاف تھا اور وہ لباس بھی صاف پہنتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے. تو جو فرمایا آپ نے، آپ دیکھیں لکھنے کے لیے وہ دھوبی بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے. حواری یعنی ان کا دل بھی صاف تھا، پاک تھا، اور کپڑے بھی اچھے صاف ستھرے پہنتے تھے. تو یہاں پر حواریوں کا جو ذکر آیا اور وہی اللہ کے نبی کے مددگار تھے. اب چند باتیں میں آپ کے حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ اب یہاں پر بہت سی باتیں آگے آ گئی ہیں، لیکن یہ بتا دوں جناب مریم کا نام 29 سوروں میں 34 بار آیا ہوا ہے. یہ ایک بات بتانی تھی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر 25 بار آیا ہوا ہے خود عیسیٰ کے نام کے لحاظ سے، اور لقب مسیح کے نام سے آیا ہوا ہے 11 بار، اور ابن مریم کے لحاظ سے 23 بار آیا ہے. یہ ایک بات بتانی تھی. اور 4 الہامی کتابیں، یہ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے 4 الہامی کتابیں ہیں جو رمضان المبارک میں نازل ہوئی. صحیفے کے اعتبار سے اول رمضان کو جناب ابراہیم کا صحیفہ ہے، لیکن بہرحال وہ الگ ذکر سے 4 کتابیں جو آسمانی ہیں، ان میں سے انجیل 13 رمضان المبارک کو، زبور 18 رمضان المبارک کو، اور قرآن شب قدر میں، اور جناب داؤد کی بھی ہو گئی شاید. ہاں، یہ کتابیں جو ہے سب کی سب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کی سب جو ہے رمضان المبارک میں تھی. یہ ایک بات ہے. اس کے بعد جناب عیسیٰ کی معموریت کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان کے معجزات جو تھے وہ بھی میں نے قرآنی آیت پڑھ کے کہ مٹی سے وہ چڑیے کو پیدا کریں گے، اور کوڑھیوں کو، اندھوں کو علاج کریں گے، مردوں کو زندہ کریں گے، اور غیب کی بات کریں گے. حواری کا ذکر ہو گیا. توجہ فرمائیے گا. اب میں یہاں پر صرف بات کو روکتے ہوئے، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے ہمارا بڑی تیزی کے ساتھ ساتھ. اب یہاں پر میں واقعے کے اعتبار سے عرض کروں کہ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں جا کے دیکھا تو 3 اینٹیں سونے کی پڑی ہوئی تھیں. تو جناب عیسیٰ نے جلدی سے گزرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ سونا لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جلدی یہاں سے گزر جاؤ. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے، چلے گئے. اس کے بعد ایک کو دل میں لالچ ادھر پیدا ہوئی اور جناب عیسیٰ سے کہا کہ مجھے ذرا کام ہے تو میں ذرا جا رہا ہوں، مجھے کام ہے تو میں ادھر جا رہا ہوں. کہا جائیے جائیے. اور حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں. کہا جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں. اب جان رہے ہیں کہ بھئی اب 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، خواہ حضرت عیسیٰ چھوڑ کے چلے آئے، ہم جا کے تینوں کو اٹھا لیتے ہیں. کچھ آگے بڑھے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا کام ہے، ہم بھی جا رہے ہیں. وہ بھی وہیں یہاں پر آپ پہنچ گئے. اس کے بعد تیسرا بھی آدمی آ گیا، وہ بھی بہانہ کر کے کہ ہاں ہمیں کام ہے، سب سے چلے گئے. جب پہلا آدمی آیا تو اس نے سوچا کہ ہم لے لیں، اتنے میں دوسرا آ گیا، اتنے میں تیسرا آ گیا. تو جب آ گئے تو ایک نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، اس سے اس کو کھانا منگا لیتے ہیں، جاؤ بھئی ذرا ہمارے لیے کھانا لے کے آ جاؤ. وہ آدمی چلا گیا کھانا لینے کے لیے. ان دونوں نے مشورہ کیا کہ وہ ابھی کھانا لے کے آتا ہے، آنے کے بعد اس کو اتنا ہم دونوں مارتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، بس یہ 3 اینٹیں ہم دونوں جو ہے تقسیم کر لیں گے. ہاں بھئی ٹھیک ہے. ادھر وہ جو کھانا لانے کے لیے گیا تھا اس نے یہ کہا کہ ہم کھانے میں زہر ملا دیں تاکہ جب یہ دونوں کھائیں مر جائیں، تاکہ تینوں اینٹیں ہمیں مل جائیں. خیر جناب وہ آیا. آنے کے بعد پہلے کام انہوں نے یہی کیا کہ جو ہے دونوں نے مل کر کے اس کی خوب پٹائی کی اور اتنا مارا کہ وہ مر گیا. اب اس کے بعد اب تو اطمینان ہو گیا کہ اب تینوں اینٹیں جو ہیں وہ ہم کو مل جائیں گی. اس کے بعد انہوں نے جناب بیٹھ کے کھانا کھایا، آرام سے کھانا کھایا اور پھر ختم ہو گئے. اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی رہی. حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے ٹھوکر سے اللہ کی اجازت سے مار کر کے جگایا اور کہا دیکھو ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ اینٹیں جو ہے انسان کو کھا جاتی ہیں. یہ نصیحت ہمارے لیے، یہ دنیا طلبی جو ہے ہمارے لیے ہم کو کھا جائے گی اور یہ دنیا ایسے باقی رہ جائے گی. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. 7 خصلتیں حضرت عیسیٰ کی ہیں. پہلی چیز انی عبداللہ کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں.
دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے کتاب لے کر کے آیا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم کو مبارک قرار دیا ہے۔ پانچویں بات ماں کا فرما بردار قرار دیا ہے۔ چھٹی بات ظالم اور بدبخت نہیں ہے۔ ساتویں بات متواضع اور سعادت مندی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ پیسہ، یہ غرور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جتنا بھی انسان متواضع ہو، منکسر مزاج ہو، لوگوں کے سامنے غرور کو ظاہر نہیں کرے، وہی بڑا اچھا انسان ہوگا۔ سنیے، اصول کافی کی یہ میں نے اپنے درس میں کئی بار اس کو پڑھا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہم چہرے دیکھ رہے ہیں جو درس میں نہیں ہوتے، لیکن کوئی بات نہیں، اسے ہمیں کوئی شکایت نہیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تو نہیں ہے ان کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ دوستو عزیزو، اس کو میں نے قوم میں جب لڑکوں کو پڑھایا، جو درس میں پڑھا رہا تھا، جمعرات کو میں ان کو درس اخلاق دیتا تھا، جس وقت میں حدیث میں نے یہ پڑھ لی ہے، کتنے لڑکے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں جا کے دیکھا کہ پوری کی پوری آبادی، یہاں پر مرد اور جانور، چڑیا، سب کے سب مرے پڑے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حواریوں میں سے ایک نے کہا کہ یا عیسیٰ، اے روح اللہ، ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ کیا ہوا، کیف کان عاقبۃ امرکم، یہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ کیسے ایک بیگ مر گئے؟ جناب عیسیٰ نے کہا اصل بات یہ کہ یہاں پہ عذاب آیا ہوا، ورنہ ایک نے دوسرے کو دفن کیا ہوتا۔ ان میں سے ایک بولا بتنا فی عافیۃ، ہم لوگ رات میں بڑے آرام کے ساتھ سوئے، واصبحنا فی الحاویہ، اب جب صبح ہوئی تو اپنے آپ کو حاویہ میں پایا ہم نے۔ قال وما الحاویہ، تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ حاویہ کیا ہے؟ قال سجین، کہ یہ سجین ہے۔ قال وما سجین، سجین بتاؤ کیا ہے؟ قال جمار من جمرۃ توقد علینا الی یوم القیامہ، یہ پہاڑ کے شولور پہاڑ ہیں جو قیامت تک ہمارے اوپر جلتے رہیں گے۔ الی ان قال، اس کے بعد ایک نے کہا ویحک کیف لما یکلمنی غیرک من بینہم، کہتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ صرف تم اکیلے بول رہے ہو، باقی دوسرے نہیں بول رہے ہیں۔ قال یا روح اللہ، اے روح اللہ، انہم ملجومون باللجم من نار، آگ کے، بہت توجہ سنیے آخری مرحلہ، آگ کے لگاموں سے ہمارے منہ باندھے ہوئے ہیں۔ قال ویحک، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آگ کے لجام سے بند کیے ہوئے، بِأَيْدِ ملائکہ غلاظ شدید، جو بڑے سخت ترین ملائکہ ہیں۔ وَإِنَّ كُنْتُ فِيهِمْ، یہ جملہ سب کے لیے اور میرے لیے بھی ہے۔ وَإِنِّي كُنْتُ فِيهِمْ، میں اس میں تھا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے نہیں تھا۔ یہ جملہ سنیے گا، ہم انہی میں تھے لیکن ان میں سے نہیں تھے۔ بات کیا ہے، یہ ہر آدمی سوچے، ہر آدمی وہ میں دوست کے پاس تھا، بڑے سے جوان لڑکے کہتے ہیں میں دوست کے پاس تھا، ماں باپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے ہم دوست کے پاس گئے ہوئے تھے۔ دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہم سب سے اچھے آدمی تھے لیکن انہی میں اٹھتے بیٹھتے تھے، انہی میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور جب عذاب آیا تو سب کو لے گیا۔ اب یہ نہیں کہ ہم اچھے آدمی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، بات یہ ہے تم اٹھتے بیٹھتے تھے شرابی کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے تھے جوا کھیلنے والوں کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے تھے خراب لوگوں کے ساتھ۔ کیا یہ دوستی ہے؟ دوستی وہ ہے، جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ دوستی کسے کہتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے؟ کہا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھو جس سے تمہیں خدا یاد آئے، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو خدا ہے، تمہارے پیسوں کو تمہارے جیب سے نکال کے کھا رہا ہے، ہوٹل بازی کرا رہا ہے، تمہیں برباد کیے دے رہا ہے، وہ تمہارا دوست ہے۔ یہ کیسا دوست ہے؟ دیکھیے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں فلما نزل عذاب، اور جب عذاب آیا عمنی معہم، تو سب کے اوپر آ گیا۔ لا ادری اکبکب فیہا ہم انجو منہا، یہ نہیں پتا ہے کہ کب تک کہ ہم اس جگہ لٹکائے رہیں گے، بشارۃ علی شفیر جہنم، جہنم کے دروازے کنارے لٹکائے ہوئے ہیں۔ فالتفت عیسیٰ، اب جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا یا اولیاء اللہ، اے اولیاء خدا، اکل الخبز الیابس، سوکھی روٹی کو کھانا، بلمح الجرش، کھردرے نمک کے ساتھ، والنوم علی المزبل، اور کوڑے کرکٹ کی یعنی خراب جگہ پر سونا، خیر کثیر، یہ خیر کثیر ہے، مع عافیت الدنیا والآخرہ، جتنا تم آرام کر کے گزارو۔ دوستو عزیزو، میرا وقت بالکل ختم ہو گیا اور اب نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اس لیے میں اب اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔
پھر بھی اس میں بھی بہت سے واقعات رہ گئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ یاد کیا ہو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس بزم کو اور اس جیسی بزم کو اس لیے کہ کل جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھ رہا تھا آپ کی خدمت میں. ایک روایت میری نظر سے گزری اور میں بڑی دیر تک سوچتا رہا اس کے بارے میں کہ زمین کے ٹکڑوں نے آپس میں فخر کرنا شروع کیا. اس زمین نے کہا کہ ہم اچھے ہیں, اس زمین نے کہا ہم اچھے ہیں, اس زمین نے کہا ہم اچھے ہیں. اور ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زمین نے کربلا پر فخر کرنا شروع کیا. خانہ کعبہ کی زمین نے کربلا سے کہا کہ ہم افضل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے کہا کہ تم اپنی افضلیت کا اعلان نہ کرو, اس لیے کہ ہم نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جس کا نام کربلا ہے. کربلا سے بہتر کوئی زمین نہیں ہے. اور اسی جگہ کو میں نے موسیٰ کے لیے انتخاب کیا تھا کہ موسیٰ جا کر کے درخت کے ذریعے سے اللہ سے کلام کریں. دوستو عزیزو, یہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں پوری تفصیل کے ساتھ کرسمس کی میں پوری تاریخ پڑھتا, جو جنرل اسمبلی نیقیہ میں سن 328 عیسوی میں ہوئی وہ پوری پڑھتا. اس کی پوری تفصیل کتاب میں ہے, قاضی صاحب سے جس کو لینا ہوگا. یہ کتاب ہے, بہت سے مومنین جانتے ہیں, جناب عیسیٰ کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے. جو لینا چاہے بعد میں لے لے گا. اور عیسیٰ کے بارے میں اور پوری تفصیلات جو ہے اس میں ہے. میں اس لیے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بیت اللحم میں نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے گا, تحقیق کے ساتھ میں نے لکھا, کوئی غلط نہیں لکھا ہے. بیت اللحم میں نہیں ہوئی ہے, ایسی جگہ قرآن نے کہا ہے بے جذع النخلہ, کھجور کے درخت کے نیچے. یہ وہ واقعہ ہے جو کربلا اور کوفہ کے درمیان ایک زمین تھی اور دریائے فرات کے کنارے جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے. یہ بہت تحقیقی بات ہے. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ دوستو ربط مصائب کے لیے یہ زمین کربلا سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے اس دن مٹی اور سجدگاہ کے واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. دوستو عزیزو, آج 8 محرم ہو گئی اور کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ 7 سے پانی بند ہوا ہے, لیکن 8 کو جناب عباس کے مصائب کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ تمام لوگوں کو جناب عباس سے بڑی امیدیں تھیں. یاد رکھیے گا, اہل حرم کی آرزو اور امید کا نام عباس ہے. اسی لیے رخصت آخر میں جس وقت جناب زینب کے پاس آئے ہیں تو جناب زینب نے کہا تھا عباس اب تم جا رہے ہو, اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. اے عباس, اب وہ آنکھیں آرام سے سوئیں گی جو کل تک جاگا کرتی تھی. اب زینب تنو تنہا ہے. یہی وہ بات تھی کہ شام غریبہ کے وقت میں ایک مرتبہ جہاں اپنے بابا کو یاد کیا تھا, عباس کو بھی آواز دے رہی تھی عباس. اب زینب ہے جو یکو تنہا یہاں پر موجود ہے, رکھوالی کی کام کر رہی ہے. جزاکم ربکم. دوستو عزیزو, جب تمام اصحاب و انصار درجہ شہادت پر فائز ہو گئے, جناب عباس امام کے پاس آتے اور کہتے مولا اب مجھے اجازت دیجئے. تو کہتے انت صاحب لوائی, اے میرے عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو. تو داہنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, مولا بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ حسین سمجھ گئے, کہا اچھا اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو پانی پلا دو. عباس خیمے میں آتے ہیں, بھتیجی کو آواز دیتے ہیں. جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئی, وہ چچا جان کیا بات ہے؟ کہا ذرا اپنی مشکیزہ لے آؤ. مشکیزہ لیا, علم میں باندھ دیا. آج تک ہمارے علم و مشکیزہ کا ساتھ صرف اسی لیے ہے کہ عباس اور سکینہ کی محبت کو ہم کبھی بھولنے نہ پائیں. علم لے کر کے عباس چلے. تفصیلات کا موقع نہیں ہے, کافی ہے تصور کیجئے کہ 3 دن کا پیاسا ہے, لیکن ایک مرتبہ شیر خدا کا شیر دریا میں پہنچا, گھوڑے کو پانی میں ڈالا, مشکیزہ بھری اور ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا, لیکن پھر پانی کو پھینک دیا کہ جہاں حسین کے بچے پیاسے ہوں وہاں عباس کیسے پانی پیے گا. باہر چلے اور چلتے چلتے آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ ایک دشمن نے وار کیا کہ داہنا بازو قلم ہوا. آگے بڑھے اور دوسرا بازو بھی قلم ہوتا ہے. مشکیزہ کو دانتوں میں لگا
لیتے ہیں۔ دوستو یہ جملہ آپ سن سکیں گے کہ ایک مرتبہ گھوڑے سے کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے تاکہ پانی جلد خیام حسینی میں پہنچ جائے، لیکن ایک گرز ایسا لگا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اسی کو ام البنین اپنے مرثے میں بیان کرتی تھی، میرا بیٹا اس کے ہاتھ نہیں تھے، کیسے وہ زمین پر آیا ہوگا؟ فوراً گھوڑے کا رخ موڑا، اس لیے کہ پانی بہہ چکا تھا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے والا نہیں ہے، صرف آپ سوچئے کہ عباس کیسے گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے، بیان کیسے کیا جائے؟ دوستو عزیزو، زمین پر آئے، آواز دی۔ اب حسین کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، اے میرے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ادھر مولا پہنچتے ہیں، عباس کے سر کو زانوں پہ لیا، سر کو ہٹا دیا، پھر ہٹا دیا، کہا مولا میں نہیں چاہتا کہ، پھر کہتے ہیں عباس کیا بات ہے؟ کہا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون بھرا ہوا ہے۔ مولا نے آنکھ سے خون کو صاف کیا، کہا اے عباس زندگی بھر تم مجھے آقا کہتے رہے اور اپنے آپ کو غلام سمجھتے رہے، جاتے جاتے ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دو۔ عباس نے کہا بھائیا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے بچوں اور سکینہ سے وعدہ کیا تھا، ادھر علم لے کے چلے حسین، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے، بچوں کو آس بندھی، لیکن نہیں، علم پہنچا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا، علمدار نہ آیا۔ ماتم حسین، یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔